امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں قد تطابق على وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنکر الکتاب والسنہ واجماع الامہ۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لازم ہونے پر کتاب و سنت اور اجماع امت سب ہی متحد ہیں۔ علامہ ابن حزم لکھتے ہیں اتفقت الامہ كلها على وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنکر بلا خوف من احد منهم۔ امت ساری کی ساری اس بات پر متفق ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر لازم ہے اور اس میں کسی ایک کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ بلا خلاف منہم۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وجوب ثابت بالکتاب والسنہ، اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا لازم ہونا کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ امر بالمعروف مسلمہ ہے، واجب ہے، اس کو بلا عذر ترک کرنے والا گنہگار ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ تفسیر مظہری میں قاری ثناء اللہ رحمۃ اللہ نے لکھا بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا واجب ہے، اس کو ترک کرنے والا خاسر ہے۔ ایک موقع پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تبلیغ ہم پر فرض ہے، اس کے بغیر ایمان کامل حاصل نہیں ہو سکتا۔ خطبات حکیم الامت۔ امر بالمعروف یقیناً واجب ہے، یہ خدا کا حکم ہے اور حکم سب کو عام ہے، مگر اس میں ایک تفصیل ہے، وہ یہ کہ اس کی دو قسمیں، ایک خطاب عام، دوسرا خطاب خاص۔ تبلیغ خاص تو ہر شخص پر ہے، یہ کسی فرد بشر سے ساقط نہیں ہوتی، اور امر بالمعروف تبلیغ عام یعنی وعظ کہنا، تقریر و بیان کرنا، یہ سب کے ذمہ فرض نہیں بلکہ یہ صرف علماء پر واجب ہے، مگر عوام مسلمین کے ذمہ سفر، خرچ و دیگر اسباب کا مہیا کرنا ہے۔ حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جن سے تبلیغ واجب اور فرض ہے جیسے نماز، روزہ، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ نے فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے، مگر آج ہم اس کی فرضیت سے غافل ہیں۔ صلاح بات انفرادی دعوت و تبلیغ فرض عین ہے، نہ کہ اجتماعی دعوت و تبلیغ۔ حضرت مولانا مفتی تقی صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا کہ اجتماعی دعوت و تبلیغ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں، البتہ انفرادی دعوت و تبلیغ فرض عین ہے۔ انفرادی دعوت و تبلیغ یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے ایک برائی ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، یا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی شخص کسی فرض کو چھوڑ رہا ہے، تو اس وقت اپنی استطاعت کی حد تک اس برائی کو روکنا فرض کفایہ نہیں بلکہ فرض عین ہے۔ اور فرض عین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی یہ سوچ کر نہ بیٹھ جائے کہ یہ کام دوسرے لوگ کر لیں گے، یہ تو مولویوں کا کام ہے، یا تبلیغی جماعت والوں کے کرنے کا کام ہے، یہ درست نہیں۔ اس حدیث کی روح سے یہ کام ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے، لہذا یہ انفرادی دعوت و تبلیغ فرض عین ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر فرض عین ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار آیتوں میں نیک بندوں کے بنیادی اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یعنی وہ نیک بندے دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے لوگوں کو منع کرتے ہیں، لہذا یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے۔ آج ہم لوگ اس کی فرضیت ہی سے غافل ہیں، اپنی آنکھوں سے اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو غلط راستے پر جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اپنے ملنے جلنے والوں کو غلط کام کرتا ہوا دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی اس برائی پر ان کو متنبہ کرنے کا کوئی جذبہ اور کوئی داعیہ ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہوتا، حالانکہ یہ مستقل فریضے کی ادائیگی میں کوتاہی کرنا ہے۔ جس طرح ہر مسلمان پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، جس طرح ہر رمضان کے روزے ہر مسلمان پر فرض ہے، زکوٰۃ اور حج فرض ہے، بالکل اسی طرح امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی فرض ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اس کام کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ اگر کسی نے ساری عمر نیکیوں میں گزار دی، ایک نماز نہیں چھوڑی، روزہ ایک نہیں چھوڑا، زکوٰۃ اور حج ادا کرتا رہا اور اپنی طرف سے کسی گناہ کبیرہ کا ارتکاب بھی نہیں کیا، لیکن اس شخص نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام بھی انجام نہیں دیا اور دوسروں کو برائیوں سے بچانے کی فکر بھی نہیں کی، یاد رکھیے اپنی ذاتی نیکیوں کے باوجود آخرت میں اس شخص کی پکڑ ہو جائے گی کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ برائیاں ہو رہی تھی اور ان منکرات کا سیلاب امڑ رہا تھا، تم نے اس کو روکنے کا کیا اقدام کیا۔ لہذا تنہا اپنے آپ کو سدھار لینا کافی نہیں بلکہ دوسروں کی فکر کرنا بھی ضروری ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کب فرض ہے؟ دوسری بات یہ سمجھ لیجیے کہ عبادات کی 2 قسمیں، ایک عبادت وہ ہے جو فرض یا واجب ہے جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، دوسری عبادت ہے جو سنت یا مستحب ہے جیسے مسواک کرنا، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، 3 سانس میں پانی پینا وغیرہ۔ اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتیں داخل ہیں۔ اسی طرح برائیوں کی بھی 2 قسمیں، ایک برائی وہ ہے جو حرام اور گناہ ہے اور قطعی طور پر شریعت میں ممنوع ہے، دوسری برائی وہ ہے جو حرام اور ناجائز نہیں بلکہ خلاف سنت ہے، یہ خلاف اولیٰ ہے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ اگر کوئی شخص فرائض یا واجبات کو چھوڑ رہا ہو یا حرام اور ناجائز کام کا ارتکاب کر رہا ہو تو وہاں امر بالمعروف نہی عن المنکر فرض عین ہے۔ مثلاً کوئی شخص شراب پی رہا ہے یا بدکاری کے اندر مبتلا ہے یا غیبت کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، چونکہ یہ سب صریح گناہ ہے، یہاں نہیں